بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میری ڈیوٹی مردہ خانے کے باہر لگی، لیکن اس بار بڑا ہی عجیب ماحول تھا۔ مردہ خانے کے باہر رونا پیٹنا نہیں تھا، بلکہ عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ لوگ مردے کو دیکھنے کے لیے ضد کر رہے تھے، جبکہ مردے کی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر نے دیکھنے سے بھی منع کر دیا۔ ڈاکٹر مردے کو مردہ خانے میں رکھ آئے۔ میں صفائی کرتی ڈاکٹر کے روم کی طرف گئی تو اندر سے آتی آوازوں پر دنگ رہ گئی تھی۔ یقین سے اندر جھانکا کہ گویا میں نے جو سنا وہ سچ ہی ہے یا کوئی جھوٹ، لیکن وہ سچ تھا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی کہ کہیں میرا چہرہ نہ دیکھ لے کوئی۔ اگر کسی کو معلوم ہوا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں تو مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں وہاں سے ہٹ کر فوراً مردہ خانے کے پاس چلی گئی جہاں میری آج کی ڈیوٹی لگی تھی۔ پہلے مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ مجھے مردے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ دن میں کئی مردے یہاں لائے جاتے تھے اور برف خانوں میں رکھ دیے جاتے تھے۔ میں اندر صفائی کا سامان لے کر گئی تو میری حالت خراب ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہوگا، یا آنکھوں سے کچھ پوشیدہ ہے جو بہت برا ہے اور میرے گلے پڑ سکتا ہے۔ میں اپنے ذہن کو جھٹکتی، اپنی سوچوں کو قابو کرتی اندر کی صفائی کرنے لگی، جب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ ابھی جو مردہ آیا تھا اس کی تازہ لاش سردخانے میں رکھی ہی نہیں گئی تھی، بلکہ باہر سڑنے کے لیے چھوڑ دی گئی تھی۔ میں آگے بڑھی، مجھے اس لاش پر بڑا ترس آیا کیونکہ جو راز میں اس لاش کے متعلق سن کر آئی تھی اس نے مجھے ڈرا بھی دیا تھا۔ میں نے ایک بار اس لاش کو دیکھنے کا سوچا کہ ایک بار اس لاش کو دیکھوں تو صحیح کہ وہ ہے کون۔ اسی ارادے سے میں نے اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا جو سفید چادر اس کے وجود پر پڑی تھی، لیکن اگلے لمحے ہی میں ہلکی آواز میں چیختی ہوئی دور ہوئی کیونکہ میرے چادر کو ہاتھ لگاتے ہی وہ وجود ہلنے لگا تھا۔ میرے اندر ہلنے کی بھی ہمت نہ رہی، میں تھر تھر کانپ رہی تھی، آواز سڑک میں اٹک گئی تھی۔ میری خوف زدہ نظریں پتھر بنے اسی وجود پر تھیں جس کے جسم کی حرکت اب ساکت ہو چکی تھی۔ میں نے واپس اس کی طرف قدم بڑھایا کیونکہ شاید وہ وجود مردہ نہیں بلکہ زندہ تھا، لیکن میں نے ابھی ایک ہی قدم بڑھایا تھا کہ وہ پھر سے ہلا۔ میری ہمت جواب دے گئی، میں بھاگتی ہوئی اس کمرے سے ہی نکل آئی۔ یہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ مردہ خانے میں مردے کا ہلنا تو شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا وہ بھی ڈر جاتا۔ میں باہر بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر جو اس مردے کے گھر والوں کو رخصت کر رہا تھا، مجھے گھبرایا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مجھے نظر بچا کے پیچھے اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈاکٹر کے کمرے کے پاس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا، مجھے اپنے آفس میں لے گیا، پھر مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم ڈری ہوئی کیوں ہو؟ تو میں نے ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر صاحب وہ جو مردہ صبح یہاں آیا ہے نا، وہ مردہ نہیں، زندہ ہے۔ میری بات سنتے ڈاکٹر خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے دراز سے ایک نوٹوں کی گڈی نکال کر میرے آگے کر دی۔ میں پیسے دیکھ کر حیران رہ گئی جب وہ مجھ سے بولا، لے لو، یہ تمہارے ہی ہیں۔ میں نے وہ پیسے لے لیے اور اچانک ہوتی خوشی کو چھپا نہیں سکی، حیرت سے پوچھا کہ کیا پیسے واقعی میرے ہیں؟ تو وہ ڈاکٹر بولا، ہاں بالکل تمہارے ہیں، لیکن تم نے جو دیکھا اس کے متعلق تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے میں چونک گئی، لیکن اگلے ہی لمحے میں سمجھ گئی ڈاکٹر اندر مردہ خانے میں پڑے وجود کے متعلق بات کر رہا تھا۔ پہل مجھے یہ غلط لگا، لیکن پھر میں نے سوچا میرا کیا واسطہ، وہ اندر پڑا وجود میرا کون سا سگا ہے۔ اس لیے میں نے وہ پیسے رکھ لیے اور خوشی سے حامی بھی بھر لی۔ پھر میں اس ڈاکٹر کے ساتھ واپس اسی کمرے میں گئی۔ اس ڈاکٹر نے اندر جاتے دروازہ بند کر دیا اور اپنے کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال کر اس وجود کو لگا دیا۔ وہ وجود جو اب ہلنے لگا تھا، انجیکشن لگنے کے بعد بالکل سن ہو گیا اور بے جان بھی۔ یہ سب دیکھتے میرے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا ڈاکٹر نے اس کا قتل کر دیا تھا؟ میں بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی جب وہ مجھ سے بولا، تم اب جلدی سے یہاں کی صفائی کرو اور اپنی آنکھیں، کان اور زبان بند رکھو۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، کہیں وہ ڈاکٹر میرے ساتھ بھی کچھ برا نہ کر دیتا۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر نے فون کر کے کسی کو بلایا اور 5 منٹ کے بعد ہی 2 مرد اندر آئے اور اس وجود کو اٹھا کر لے جانے لگے۔ جب ڈاکٹر نے کہا، جس جگہ بولا ہے وہیں دفنا کے آنا، میں خاموشی سے کانپتے ہاتھوں سے کام کرتی رہی۔ جب اس مردے کو وہ لوگ لے گئے، میں وہاں کی صفائی کر کے فارغ ہو گئی، پیسے لے کر باہر نکلی اور ڈیوٹی ختم ہوتے ہی گھر کے لیے نکل گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، پیسے نہ بھی ملتے تو میں اپنا منہ بند ہی رکھتی کیونکہ میں نے جو دیکھا تھا اس کے بعد تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں واپس اپنے گھر آئی، تالا کھول کر اندر داخل ہوئی اور جلدی سے پیسے رکھنے جو ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میری روح کانپ گئی کیونکہ میرے کمرے میں میرے ہی بیڈ پر وہی وجود، میرا نام نادیہ ہے،
میری عمر 26 برس ہے، میری تعلیم FSC ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ کچھ برس پہلے میری امی کا انتقال ہو گیا اور ابا بچپن میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ میری ماں کا نام نازیہ تھا، وہ ٹیچر تھیں، اور میرے ابا اسکول کے پرنسپل۔ میرے ابا کو میری اماں سے محبت ہو گئی۔ میرے ابا میری اماں سے 8 برس بڑے تھے۔ ابا نے اماں سے محبت کی شادی کی، انہیں بہت اچھے سے رکھا۔ شادی کی شرط کے طور پر میرے نانا نے گھر کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ابا گھر مہر میں امی کے نام کریں گے، اور ابا کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کیونکہ ابا کے پاس دولت تھی۔ شادی کے بعد کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی، لیکن شادی کے 2 سال بعد بھی اماں امید سے نہ ہوئی تھیں۔ اس بات کو لے کر اماں اور ابا دونوں ہی پریشان تھے۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی بچہ ہو جائے گا۔ لیکن امی شدید پریشان تھی۔ تاہم مزید کچھ عرصہ گزرنے کے بعد امی حاملہ ہو گئیں۔ امی ابا دونوں خوش تھے۔ جب ابا نے کہا مجھے بیٹے کی چاہ ہے، یہ سنتے امی بگڑ گئیں اور بولیں، بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جو بھی ہوگا ہمیں اس سے محبت تو کرنی ہوگی۔ تو ابا خاموش ہو گئے۔ بچہ ہونے سے پہلے معلوم ہوا کہ بیٹی ہے، جس پر ابا بہت دکھی ہوئے، لیکن پھر انہوں نے یہ اطمینان کر لیا کہ اگلی اولاد بیٹا ہو جائے گی۔ جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا اور میری امی نے مجھے پیدا کیا، اس دوران کچھ پیچیدگی ہو گئی، جس کی وجہ سے امی کی بچہ دانی نکالنی پڑی، اور ڈاکٹر نے ابا کو بتایا کہ وہ کبھی دوبارہ اب ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر ابا کے حواس سلب کر گئی۔ ابا نے امی کو تانے دینے شروع کر دیے۔ اس بات کو لے کر اکثر امی ابو کی لڑائی ہونے لگی۔ جب 1 سال بعد ہی ابا نے دوسری شادی کر کے مجھے اور اماں کو چھوڑ دیا۔ گھر اماں کے نام تھا، ابا حاصل نہ کر لیں، اسی لیے اماں نے عدت میں رہتے ہی اس گھر کو بیچ دیا اور دوسرا گھر لے لیا۔ ہم وہاں رہنے لگے۔ میری پرورش اور سارا خرچہ امی نے ہی اٹھایا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ میں بڑی ہو گئی اور خود ٹیچری کرنے لگی۔ اسی دوران کچھ ایسا ہوا جو میری زندگی بدل گیا۔ ایک بہت بڑا زلزلہ میری زندگی میں آیا، جو امی کے ساتھ میری زندگی بھی اجاڑ گیا۔ جب کچھ عرصے بعد ہی میری امی کا انتقال ہو گیا، میں نے ڈر کے مارے اپنا گھر بدل لیا کہ کہیں جو کچھ وقت پہلے ہوا وہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ پھر میری نوکری بھی بدل گئی۔ اب میں کرائے کے مکان میں تھی، اس لیے خرچہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے ٹیچری چھوڑ دی اور دوسری نوکری تلاش کی، تو مجھے اچھی تنخواہ پر سرد خانے یعنی مردہ خانے میں صفائی کی نوکری ملی۔ لیکن تنخواہ بہت اچھی تھی، کیونکہ یہاں کوئی کام کرنے کو راضی بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ میں مان گئی اور وہاں کی صفائی کرنے لگی۔ جب پہلے دن میں مردہ خانے میں آئی تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، مجھ پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ ایک دن میں نے بہت مشکل سے گزارا۔ جب گھر گئی تو مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ یہ بات وہاں پر ہونے والے ڈاکٹر کو پتہ چلی تو اس نے 2 دن کی چھٹی دے دی۔ پھر اکثر ایسا ہوتا کہ وہاں لانے اور جانے والے مردوں کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو جاتی۔ میرا دل گھبراتا، لیکن پھر عادت ہو گئی مردوں کو دیکھنے کی، اور میں سکون سے نوکری کرنے لگی۔ جب یہ عجیب قصہ ہوا کہ ایک لاش مردہ خانے میں لائی گئی، اس لاش کے وارث لاش مانگ رہے تھے، پر انہیں لاش نہیں دی گئی، جبکہ وہ لاش تھی ہی نہیں۔ وہ انسان تو زندہ تھا، لیکن پھر ڈاکٹر نے پیسے دے کر میرا منہ بند کروا دیا اور پھر اس آدمی کو مار دیا۔ جب میں وہاں کی ڈیوٹی پوری کر کے گھر لوٹی تو پھر جو میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہی مردہ خانے والا وجود جس کو ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تھا، وہ میرے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کے اوپر ابھی بھی چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے ایک طرف ایک ڈاکٹر اور ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو کر باہر بھاگنے لگی کہ اس لاش کو تو قبر میں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہے، اور یہ ڈاکٹر اور آدمی میرے گھر میں کیسے آئے۔ میں باہر بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس ڈاکٹر نے مجھے پکڑ لیا اور بولا، تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتی۔ میں چلانے لگی تو ان دونوں نے پکڑ کر مجھے کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا۔ میں رونے لگی تو وہ بولے، ہم تمہارے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، رو مت۔ جبکہ میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، دیکھو یہ آدمی زندہ ہے اور ہمیں آگے بھی اسے زندہ رکھنا ہے، اس لیے اسے تمہارے گھر میں رکھا ہے کیونکہ یہ یہاں پر محفوظ ہے۔ اس کی بات سنتے مجھے غصہ آ گیا تو وہ بولا، ہم پہلے سے زیادہ تمہیں پیسے دیں گے۔ تو میں نے صاف منع کر دیا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھو۔ تو وہ ڈاکٹر بولا، تم پیسے چاہے تو نہ لو، لیکن کام تمہیں پھر بھی کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے میں ڈر گئی۔ اس ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، مجھے بس اس آدمی کو گھر میں رکھنا ہے اور ضرورت کے کام کرنے ہیں، باقی ایک ڈاکٹر اور یہ آدمی اس کے ساتھ رہے گا، اور غلطی سے بھی تم اس آدمی کی شکل نہیں دیکھو گی۔ ڈاکٹر کی بات پر میں ٹھٹک گئی کہ میں کیوں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا کہ وہ شخص کون ہے۔
لیکن پھر ڈر اس قدر تھا کہ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب اس ڈاکٹر نے کہا اگر تم نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں مان گئی۔ اس ڈاکٹر نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور خود چلا گیا، جبکہ میں شدید پریشان تھی۔ مجھے یہ جاننا بھی تھا کہ وہ شخص آخر ہے کون۔ دن گزرنے لگے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتے رہتے۔ مجھے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف جب باہر سے وہ کوئی ضرورت کی چیز مانگتے تو میں دے دیتی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اس آدمی کو ہوش بھی آ گیا تھا، لیکن مجھے اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن رات گئے میری آنکھ کھلی تو میں نے باہر آواز سنی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا جو گارڈ اس آدمی کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ باتھ روم جا رہا تھا۔ اس کے باتھ روم جاتے ہی میں اس آدمی کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ آدمی بیٹھ کے دوسری طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ میں آہستگی سے آگے بڑھی اور دھڑکتے دل سے جیسے ہی اس آدمی کی شکل دیکھی میری سانسیں رک گئی، کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں، میرا۔ میں جب اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، وہ اسکول بہت بڑا تھا پر میری تعلیم بہت مختصر تھی، اس لیے مجھے سب سے چھوٹی کلاس کی ٹیچر کے ساتھ ہیلپر رکھا تھا۔ میرا کام بچوں کو سنبھالنا تھا۔ وہاں ایک پیاری سی بچی تھی جس کا نام اینا تھا۔ اینا بہت معصوم تھی، بہت پیاری سی تھی۔ مجھے جو چیز اس کے قریب کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں نہیں تھی۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور وہ تھی بھی امیر گھر کی بچی جہاں کسی کے پاس محبت دینے کا وقت نہیں ہوتا۔ مجھے اس بچی پر بہت رحم آیا، وہ مجھے اپنی اپنی سی لگی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی، وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ کلوز ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک اسکول میں اس کے ابو آئے اور میڈم کے سامنے میرا نام لے کر پوچھا تو میڈم نے مجھے بلوایا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں اس بات پر اعتراض نہ ہو کہ میں نے ان کی بچی سے دوستی کر لی۔ میں ڈرتے ڈرتے گئی تو دیکھا وہاں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے میڈم سے اکیلے میں بات کرنے کا کہا۔ پہلے تو میڈم کو اعتراض ہوا لیکن ان کے اصرار پر وہ مان گئی۔ میں پریشان تھی کہ نہ جانے ان کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے، جبکہ وہ بھی کچھ تذبذب کا شکار لگ رہے تھے۔ جب انہوں نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں ایک دم سے صدمے میں آ گئی۔ تب انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کے لیے ایک دوست اور محبت کرنے والی عورت چاہتا ہوں، اس لیے میں شادی نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا میں شادی کے بعد تمہاری ماں کا پورا خرچہ بھی اٹھاؤں گا اور تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت بھی دوں گا۔ میں پریشان ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ جب انہوں نے مجھے سوچنے کا وقت دیا، میں نے امی کو بتایا تو امی نے انکار کر دیا۔ نہیں بیٹے، اتنے بڑے گھر کے لوگوں میں مت جانا، یہ دولت مند لوگ بہت مطلبی ہوتے ہیں۔ میں مان گئی اور ڈر کر نوکری بھی چھوڑ دی۔ ابھی ہفتہ ہی گزرا تھا کہ وہ پتہ نکلوا کر اپنی بیٹی سمیت میرے گھر آ گئے۔ میں ڈر گئی پر انہوں نے آ کر امی سے بات کی، ان سے اصرار کیا تو امی کو ماننا پڑا۔ انہوں نے امی کے سارے خدشات دور کر دیے۔ پھر میری شادی ان سے ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیٹی بھی بہت خوش تھی پر میں کچھ خوفزدہ تھی۔ ان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے، میرے ساس سسر زندہ نہ تھے پر تایا چچا وغیرہ تھے۔ مجھ سے مل کر کوئی بھی خوش نہ ہوا، بلکہ میرے شوہر کو باتیں سنائیں کہ کس سڑک چھاپ کو اٹھا کر لے آئے ہو۔ پر میرے شوہر نے انہیں جھڑک دیا اور کمرے میں لے آئے۔ مجھے کہا تم ان کی کسی بات پر کان نہ دھرنا، صرف میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ ہماری زندگی بڑی خوشگوار گزرنے لگی۔ میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے پر دل میں ڈر رہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے مجھ سے شادی صرف اپنی بیٹی کے لیے کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کے پہلے روز کہا تھا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف 2 چیزوں کے علاوہ، میری بیٹی کی مخلص رہنا، دوسرے میری وفادار رہنا۔ اور ساتھ میں دھمکی بھی دی اگر تم نے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلقات استوار کیے تو میں جان سے مار دوں گا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوتا، لیکن ہماری شادی کو چند ماہ گزرے تھے جب میرے شوہر کسی ضروری کام سے باہر ملک گئے۔ جب میرے شوہر کی چچی اور ان کی بیٹی میرے پاس آتی اور مجھ سے بات کرتی، 15 دن بعد ان کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ میرے پاس آئیں اور جو کیا وہ دیکھتے میں پتھر رہ گئی۔ ان کے پاس میری کچھ نازیبا تصاویر تھیں جو کسی غیر مرد کے ساتھ تھیں۔ وہ تصویریں میری نہیں تھیں پر اس میں شکل میری ہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤں ورنہ وہ یہ تصویریں میرے شوہر کو دے دیں گی اور پھر وہ میرے اور میری ماں کے ساتھ بہت برا کریں گے۔ میں ڈر گئی تھی کیونکہ یہ بات میرے شوہر بھی مجھے بول چکے تھے۔ میں نے بہت منتیں کی پر وہ نہ مانی تو میں ڈر کر چلی گئی۔ انہوں نے مجھ سے شرط رکھی کہ جس گھر میں رہتی ہو میں وہ گھر بھی چھوڑ دوں۔ میری امی بھی ڈر گئی تھی۔ ہم نے گھر بھی تبدیل کر لیا۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، میری زندگی اجڑ چکی تھی۔ میرے حالات کی وجہ سے میری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ میں غمزدہ تھی لیکن اب پھر خود کو خود سنبھالنا تھا۔
اس لیے واپس نوکری کی تلاش شروع کی، اور اس بار جو ہوا وہ میرے ہاتھ پاؤں پھلا گیا تھا، کیونکہ سامنے بیڈ پر موجود انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ میں سانس روک کے کھڑی تھی جب اچانک اس نے آنکھیں کھولی۔ میں وہیں روتے روتے جیسے جم گئی تھی، میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے شوہر کا سر پٹی میں جکڑا ہوا تھا اور وہ کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں تھے، وہ مجھے وہیں سے دیکھ رہے تھے۔ جب مجھے پاس آنے کا کہا، میں وہیں روتی کھڑی رہی جب تک گارڈ واپس آیا اور مجھے اندر دیکھتے بھڑک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نکالتا، میرے شوہر نے اسے باہر نکلنے کو کہا اور اسے بھیج کر مجھے واپس بلایا، تو میں آہستہ آہستہ چلتے ان کے پاس چلی گئی۔ جب انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، میں ایک دم ڈر سے سفید پڑ گئی۔ جب وہ نرم لہجے میں بولے، تم چچی کے ڈرانے پر کیوں بھاگی؟ کیا تمہیں خود پر یقین نہیں تھا؟ ان کے پوچھنے پر میں بری طرح رونے لگی اور کہا، آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی چچی پر کرتے، ان کے پاس جھوٹا ثبوت تھا۔ میری بات سنتے وہ بولے، تم میری بیوی ہو، تم پر ہی یقین کرتا، تم سے شادی میں نے جانچ پڑتال کر کے کی تھی، میں سب کے آگے تم پر یقین کرتا تھا۔ وہ بولے تو میں رو دی۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ تو وہ بولے، تمہارے جانے کے بعد چچی نے وہی تصویریں مجھے دکھا کر کہا تھا کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ ان کی بات سنتے میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ جب وہ دوبارہ بولے، مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نے شکوے بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور پوچھا، اگر معلوم تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں تو مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ تو میری بات پر وہ بولے، یقین تم نے میرا نہیں کیا تھا، مجھے چھوڑ کر تم گئی تھی تو میں کیوں ڈھونڈتا؟ ان کی بات پر میں اور بھی رونے لگی تو وہ میرے آنسو صاف کرنے لگے۔ میں نے ان کو بتایا، امی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ میرے روتے ہوئے کہنے پر وہ بولے، تم اکیلی نہیں ہوئی، تمہارا شوہر ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ڈاکٹر کو اس دن روم میں بات کرتے سنا تھا، انہیں کسی سے پیسے لیے تھے آپ کو مارنے کے، پر میں کہتے کہتے رک گئی۔ تب میرے شوہر نے مجھے بتایا، وہ جو میرے چچا ہیں وہ میرے سگے چچا نہیں ہیں، انہوں نے مجھے مارنا چاہتا تھا کہ میری دولت حاصل کر لیں۔ بہت مشکل سے بچا ہوں میں، جبکہ اپنے خاندان کی نظروں میں مر چکا ہوں، میری قبر بھی نکلی بن چکی ہے۔ میں یہ سب سنتے رونے لگی تو انہوں نے کہا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہوتے ہی ان سب سے نمٹ لوں گا میں۔ میں نے ان سے پوچھا، ہماری بیٹی کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا، تمہارے جانے کے بعد ہی اس کو میں نے اس کی سگی ماں کے پاس کچھ عرصے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس بات کو سال ہو گیا، اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اب میں خود بھی ماں بننے والی ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میرے شوہر بھلے مجھے صرف اپنی بیٹی کے لیے لائے تھے، مگر اب مجھے یقین ہے، میں جان چکی ہوں کہ اب وہ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور بہت محبت کرتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، رشتوں میں اعتبار بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔